یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چیزیں کہتا ہے، جس چیز کا اللہ اسے حکم دیتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ فرشتوں کی بھی علامت ہے۔ فرشتوں کا جو خوف ہے اللہ سے، یہ گویا فرشتوں کی بھی صفت ہے، اور انبیاء کی تو خصوصی صفت ہے۔ انبیاء کا تو یہ اور مقام اور مرتبہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ انبیاء کی سب سے بڑی صفت بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، جو لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اور سوائے اللہ کے وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ کا حسیب ہونا، نگراں اور نگہباں ہونا، محاسب ہونا ان کے لیے کافی ہے۔ خوف کیا ہے؟ خوف کی تعریف کیا ہے؟ خوف کسے کہتے ہیں؟ الخوف هو الخشية التي تقتضي ضربا من الاستعظام والمهابة وضده الجرأة۔ خوف اس ڈر کو کہتے ہیں جو ایک طرح کی عظمت اور ہیبت کا تقاضا کرے، اور اس کی جرأت، اور اس کی ضد کیا ہے؟ جرأت، یعنی مستقبل کے سلسلے میں کوئی خوف، یا ماضی کے سلسلے میں کوئی غم، ماضی میں کوئی کوتاہی ہوئی، اس پر گویا حزن، اور آئندہ کے لیے کسی چیز کے ہونے کے بارے میں خوف، یہ بھی گویا خوف کی چیزوں میں سے ہے۔ اور ہمارے نے لکھا ہے کہ ابو حفص کہتے ہیں الخوف صوت اللہ یقوم به الشارعین عن بابه، خوف گویا خدا کا ایک تعزیانہ ہے جس کے ذریعے سے اس کے راستے سے بہکے ہوئے جو لوگ ہیں اس کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے اللہ اس کا استعمال کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تعزیانے ہیں اللہ اسے بھیجتا رہتا ہے، وَمَنُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، آفات، بلائیں، مسائل، مصیبتیں، زلزلے، یہ سب گویا خدا کے تعزیانے ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ چاہتا ہے کہ اپنے منتشر بندوں کو اس کے دروازے کی طرف کھینچ لائیں۔ یہ وہ علامات ہیں۔ جس طرح میں نے کہا ہر خوف معیوب نہیں ہوتا، ہر خوف مذموم نہیں ہوتا، ہر خوف انسان کو ایمان کے دائرے سے باہر نہیں نکالتا۔ یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سب خوف کو ہم ایک کیٹیگری میں رکھتے ہیں، ہر خوف وہ نہیں، اس کے کچھ سب سے پہلے دیکھیے جو خوف اللہ سے ڈرنے والا خوف ہے اس کے بھی کچھ درجات ہیں۔ اللہ سے جو ڈرنا، کس کیسے سے ڈرنا ہے، کس طرح ڈرنا ہے، اس کے بھی کچھ درجات ہیں۔ ایک ہے کمزور خوف جو انسان کو ایمان کی طرف لاتا نہیں ہے، یعنی عذاب کی آیتیں سن کر وہ اللہ کی حرام چیزوں سے بچتا نہیں ہے، نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہوتا ہے، تو ایک وہ خوف یعنی ہلکا خوف، اس خوف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان کو گناہ سے باز نہیں رکھتا۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ، تو سب سے بڑا متقی بنے گا۔ تو برائیوں سے نہ روکنے والا خوف اور برائیوں کی طرف آمادہ نہ کرنے والا خوف، یہ دل کا خوف ہے، اس کے کچھ فائدہ مند نہیں۔ دوسرا خوف بہت ہی زیادہ خوف، یہ انسان کے نقصان دہ بھی ہے، جو انسان کو بزدل بنا دے، اور اسی طرح قرآن نے کہا لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، کہا کہ انسان کو مایوسی تک پہنچا دے۔ اللہ کا خوف اس وجہ قریب ہو جائے کہ آدمی بالکل مایوس ہو کر رہ جائے، نیکیوں کی طرف اس کے قدم آگے نہ بڑھے، بیماری کا شکار ہو جائے۔ یہ خوف، یہ بہت ہی قوی خوف نقصان دہ، ایک خوف ہے معتدل خوف، اور یہ خوف مطلوب ہے جو انسان کو نیکی کی طرف آمادہ کرے اور برائیوں سے روکے۔ اسی کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں بہترین مثال سے تشبیہ دی ہے۔ آدمی جانور کو انسان ہکالتا ہے، اگر کوڑے سے اگر بہت ہلکی ضرب لگائی جائے تو وہ آگے نہیں بڑھے گا، ذرا سی معتدل چھڑی ہونی چاہیے، تازیانہ ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ مارے اسے، بہت سخت مارے تو زخمی ہو جائے گا، پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو معتدل ہونا چاہیے، ہلکی مار بھی اس کے لیے نقصان دہ فائدہ مند نہیں ہے، بہت سخت مار بھی نقصان دہ ہے، معتدل مار ہونا چاہیے کہ جو جانور ٹھگے گا۔ اس لیے کہا الخوف صوت اللہ فی الارض یخوف بها عبادہ، تو معلوم ہوا اعتدال، یہ تین درجے میں معتدل درجہ خدا کا خوف یہ ہے کہ انسان کو بیماری کا شکار نہ کر دے اور بالکل مایوس ہو کر رہ جائے، لیکن کہ جب اس کے قدم آگے نہ بڑھنے لگے، یہ خوف گویا مطلوب نہیں ہے، یہ گویا خوف نقصان دہ ہے انسان کے لیے۔
تو میں نے کہا اس کی مثال وہی تازیانی کی طرح کی ہے. خوف کے جس طرح خوف جو مطلوب ہے جو ممدوح ہے اس کی یہ درجات ہے. تو کچھ خوف جس طرح میں نے کہا خوف ناپسندیدہ خوف، ایک ضروری خوف اور ایک مباح خوف، یعنی جس کی جو جائز ہے، جس خوف کی ضرورت ہے، اور جو خوف انسان کو ایمان کے دائرے سے نکالنے نہیں باہر کرتا، اور اس خوف کا ہونا کمزور ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ تبھی خوف ہے. اور اسلام نے قرآن میں خوف کی منظرکشی کس طرح کی ہے. دیکھیے اس غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی حالت کیا ہوئی تھی، کس طرح خوف طاری تھا، اس کی منظرکشی قرآن نے کیا کی. اس جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. کیا کہا؟ جب وہ تم پر چڑھ آئے، حملہ کیا انہوں نے اوپر سے نیچے سے، تمہاری آنکھیں کج ہو گئی، بھدرا گئی تمہاری نگاہیں، اور تمہارے کلیجے بھوکوں آنے لگے، یہ تمہاری حالت ہو گئی. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں قسم کے گمان ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں. اس طرح کے بدگمانیاں. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہاں مومنوں کو آزمایا گیا، انہیں جھنجھوڑا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِیدًا. تو خوف ایک مطلوب ہے، معیوب نہیں ہے. آدمی آفات اور بلیات سے ڈرتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے انسان، یہ مطلوب ہے، یہ ممدوح نہیں ہے. اور یہ خوف انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے. انبیاء بھی یعنی انبیاء کے اندر یہ فطری خوف، یہ نیچرل خوف انبیاء کو بھی سب پتا ہوا ہے. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل رہے ہیں مصر سے، کیا کہہ رہے ہیں؟ فخرج منها خائفا يترقب، ٹوہنے لگتے ہوئے، بچتے ہوئے نکل رہے ہیں، ڈرتے ہوئے نکل رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ رب نجنی من القوم الظالمین. قال ربی، کہنے لگے اے رب مجھے ظالم قوم سے بچا. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو جھنڈا دیا نہیں، جو لاٹھی دی گئی، وہ پہلے جب دی گئی وہاں القی عصا فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يخطب. اللہ تعالیٰ نے کہا لاٹھی کو ڈال دو. جب موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی حرکت کر رہی ہے، كأنها جان، وہ سمجھے کہ سانپ ہے، ڈرنے لگے. ولا مدبرا، قرآن نے منظرکشی کی ہے، ولا مدبرا ولم يخطب، پیٹ پہ کر بھاگنے لگا، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. آدمی جب خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتا. پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا. ولا مدبرا ولم يخطب، پیٹ پھیر کر دیکھا بھی نہیں. تو اللہ نے کہا یا موسیٰ اقبل، آؤ ولا تخف، ڈرنا نہیں، انک من الآمنین، تمہیں ڈر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کے مقرب بندوں میں ہو. تو انبیاء علیہ السلام بھی نیچرل خوف، فطری خوف، ان کو بھی سامنا پڑتا ہے. خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے. جب کسوف ہوا، سورج گہن آج کتنے سورج گہن آتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، نہ خوف نہ کچھ، کتنے سورج گہن چاند گہن آتے ہیں، ذرا بھی خوف نہیں ہوتا ہمیں. اللہ کے نبی کا حال دیکھیے، سورج گہن ہوا، قام واضحا، گھبراتے ہوئے چلے مسجد کی طرف اور ڈرنے لگے کہ قیامت نہ ہو جائے. کیا ہونے ان تقوم الساعة. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لقد اخفت فی اللہ، مجھے بہت ڈرایا گیا، اللہ کے راستے میں مجھے بہت ڈرایا گیا. وما یخاف احد، اتنا ڈر اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا جتنا مجھے ڈرایا گیا ہے. ولقد اوذیت فی اللہ، اور مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیف دی گئی ہے. وما یوذی احد، اتنی تکلیف اور کسی کو نہیں دی گئی، اتنی تکلیف. تو معلوم ہوا یہ خوف فطری ہے، اس کا حد یعقوب انبیاء بھی نیچرل خوف ہے. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدمی وباؤں سے ڈر رہا ہے، احتیاط کر رہا ہے تو یہ مرد ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، یہ مطلب نہیں ہے، اس کا ایمان ادھورا ہے، ناقص ہے. تو کچھ نیچرل خوف ہے، فطری خوف ہے، اس خوف کو اس کی حد تک رہنا چاہیے. اور کچھ خوف حرام ہے، امر معروف نہی منکر کا معاملہ ہے، اللہ کی شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے، حرمت کو لوٹا جا رہا ہے، اللہ کی حرمت کے ساتھ پامالی ہو رہی ہے، حرام کام کیے جا رہے ہیں، اور آدمی ڈر رہا ہے، خوف رہا ہے، رو نہیں رہا ہے. یہ مطلب نہیں، یہ خوف اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یسأل العبد یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ بندے سے قیامت کے دن پوچھے گا، یہاں تک کہ کہے گا ما منعک اذا رأیت المنکر ان تنکر، گناہ ہو رہا تھا، منکر ہو رہا تھا، تمہیں کس چیز نے روکا؟ اس گناہ کے ہوتے ہوئے اسے روکنے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟
وہ کہے گا مجھے لوگوں کا خوف مبتلا ہوا. اللہ کہے گا تو لوگوں کو ڈرتا تھا اور میرا مجھے خوف نہیں تھا. وہ کہے گا مجھے لوگوں کا ڈر, میں لوگوں کے خوف میں مبتلا ہوا. اللہ کہے گا تو لوگوں کو ڈرتا تھا اور میرا خوف تجھے نہیں تھا, میرے خوف نے تجھے آمادہ نہیں کیا. تو معلوم ہے یہ خوف ناپسندیدہ ہے, اللہ کے نزدیک مطلوب نہیں, مذموم ہے, ناپسندیدہ ہے, معیوب ہے. خدا کی حرمتوں کو پامال ہوتا ہوا دیکھیے اور انسان کی رگ حمیت نہ بڑھ کے اور انسان اس گناہ کو ہوتے ہوئے نہ رکھے, تو یہ مطلوب نہیں ہے. ہمارے اسلاف کا خوف کا کیا حال تھا, حضرت ابوبکر کا, حضرت عمر, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خوف کا یہ حال تھا. حضرت ابوبکر کہتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لزهدتم قليلا ولبكيتم كثيرا. جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جانتے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. یعنی اللہ کے نبی کا خوف دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی کیا بات ہے آپ کی بال سفید ہو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ شبت, آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, آپ کے بال پک رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا شیبتنی ہود, سورہ ہود نے مجھے بڑا بنایا. والواقعہ والمرسلات, سورہ واقعہ, سورہ مرسلات اور سورہ اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے مجھے بڑا بنا دیا. تو اللہ کے نبی کا بھی اللہ کے ساتھ خوف کا حال دیکھیے, اللہ کے ساتھ. حضرت عمر کا کیا یہ حال, حضرت عمر کہتے تھے کبھی تنکے کو لیتے اور کہتے کاش میں تنکا ہوتا, کوئی کاش میں تنکا ہوتا, نہ حساب نہ کتاب. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کبھی چڑیا کو لے کر کہتے کاش میں چڑیا ہوتا, کاش میں چڑیا ہوتا, اسے کوئی شکار کرتا, چگتا چرتا اور ختم ہو جاتا, فنا ہو جاتا, نہ حساب نہ کتاب. یہ حال تھا. تو صحابہ کرام کا حال دیکھیے, اللہ کا خوف. حضرت علی محراب کے پاس کھڑے ہیں, رو رہے ہیں دنیا تریختو کی سلاس غرری غیر, دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے دینا, تیرا معاملہ بڑا خطرناک ہے. امر کا خطیر, امر کا خطیر و عمر کا قصیر, تیری عمر تھوڑی ہے. یہ ہر کیا روتے تھے, رات بھر نیند نہیں آتی تھی. تو اللہ کا خوف, صحابہ کرام کا اللہ کا خوف دیکھیے, اللہ کے کس درجہ ان کا ڈر تھا, اللہ کا خوف کس درجہ چھایا ہوا تھا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے اپنے گھر میں وہ قبر کھود رکھی تھی, قبر انہوں نے کھود رکھی تھی اور قبر میں جاتے اور آتے اور کہتے تجھے ایک جگہ ایک مرتبہ میں پھر یہی جانا ہے, پھر تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا, پھر تمہیں نیک عمل کا موقع نہیں ملے گا. یہ ڈر اور یہ خوف تھا. ایک شہر میں واقعہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے قبر کھودی, قبر کھودنے کے بعد کہا گیا آپ نیچے اتریے. وہ دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں اس کو نامے کتنا ہے, کیا نامے. تو بیچارہ قبر میں اترا, اس کی موت تھی, اس کی موت کی وقت کو موت آ گیا تھا, وقت موت بولے کہ قبر میں اترا موت آ گئی. اب وہیں اترا تو اٹھنے کا نام ہی نہیں. تو اس گاؤں والے گھبرا گئے, اب میں قبر میں اتریں گے نہیں, پتا یہ کی موت ہو گئی. تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ خوف کا یہ عالم تھا. انہوں نے بس ہمارا اسلام کو قبر گھر میں قبر کھود کر رکھتے تھے اور کبھی اس میں اتر کر اپنا محاسبہ کرتے, مجھے یہیں جانا ہے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اور اس تاریکی میں مجھے رہنا ہے, نیک عمل کروں, اچھے عمل کروں. یہ خوف, یہ حال تھا. امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو چہرہ سرخ ہو جاتا, پیلا ہو جاتا, گھبرائے ہوئے رہتے. لوگ پوچھتے ہیں آپ کتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں, اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں, چہرہ آپ کا زرد ہے, آپ پریشان ہیں. کیا کہتے ہیں, میں کہاں جا رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہاں جا رہا ہوں, میں کس شہنشاہ کے پاس جا رہا ہوں, کس جو شاہوں کا شاہ ہے, جو ملک ہے, جبار ہے, اس کے دربار میں جا رہا ہوں. تو میرا یہ حال نہ ہو. معمولی آدمی وزیر اور فلاں کے پاس جاتے ہیں تو آدمی گھبرائے ہوئے رہتا ہے. اتنے بڑے دربار میں جا رہے ہیں رب کے پاس اپنے سر جھکانے کے لیے, اس سے راز و نیاز کرنے کے لیے, میرے اندر گھبراہٹ نہ ہو, خوف نہ ہو. یہ حال تھا ہمارے اسلاف کا, صحابہ کا یہ حال تھا. میرے عزیزوں, یہ خوف خدا انسان کو برائیوں سے روکتا ہے. جتنا انسان کے اندر خوف ہوگا وہ اتنا برائیوں سے روکے گا, اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے روکے گا. خوف نہیں ہوگا, جتنا خوف کم ہوگا لاوالی پن پیدا ہوگا, کیئرلیسنس ہوگا. خوف ہوگا وہ یہ تازیانہ بن کر, چھڑی بن کر اسے اچھے کاموں میں آگے بڑھائے گا. علامہ ابن جوزی نے بہت اچھا واقعہ لکھا ہے, بہت ہی گردانگیز واقعہ لکھا ہے علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب المواعظ میں. بہت بڑے عالم ہیں علامہ ابن جوزی. وہ کہتے ہیں
ایک پھیرا لگانے والا یعنی بیچنے پھیرا لگانے والے فیری کرنے والا اپنے سامان بھیج رہا تھا، سامان بھیج سیل کر رہا تھا، راستے میں ایک عورت نے دیکھا تو کہا اسے بلایا، آئیے مجھے سامان خریدنے ہیں آپ کے، اسے اندر بلایا۔ وہ بیچارہ سمجھ نہیں پایا، وہ آدمی اندر چلا گیا تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور کہا اب تم مجھ سے میں جو کہوں گی کرنا ہے۔ اس نے کہا اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف دلایا، وہ تیاری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اگر مجھ سے تم نے گناہ نہیں کیا، میں جو کہوں گی نہیں کیا تم نے، یا تو میں چیخوں گی چلاؤں گی، تمہیں پھانسی کی سزا ہو جائے گی یا تمہیں جیل جانا پڑے گا، یا تمہیں جیل جانا پڑے گا یا پھانسی کی سزا ہوگی، اور میں عورت ہوں، میری بات کا اعتبار ہوگا، تم میرے گھر میں داخل ہوئے ہو، کوئی آپ کی بات کا اعتبار نہیں کرے گا، میرے گھر میں داخل ہوئے ہو تم۔ وہ سوچا کتنا اللہ کا خوف دیکھیے اس کے اندر۔ ہم اور آپ ہوتے تو جیل میں سڑنے کے بجائے، پھانسی میں لٹکنے کے بجائے انسان گناہ پر آمادہ ہوتا اور تو مجبوری کی صورت میں پھانسی پہ لٹک جاؤں، یا پھر گناہ نہ بھی کرو تو مجھے جیل میں سڑنا ہے، پھانسی پہ لٹکنا ہے۔ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے اس عورت سے کہا ایک کام کیجیے، بیت الخلا کہاں ہے مجھے جانا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ بیت الخلا کہاں ہے مجھے دکھائیے۔ اس عورت کو وہ سمجھ نہیں پائی، عورت بیت الخلا میں چلا گیا اور وہاں جو رکھا ہوا وہاں جو رکھی ہوئی گندگی تھی، اس گندگی کو اٹھایا اپنے کپڑے پر، اس نے ملا، اپنے کپڑے پر چہرے پر مل کر باہر آیا تو عورت چلائی ارے یہ تو پاگل ہے، پاگل ہے۔ کیا کہا؟ یہ تو پاگل ہے، پاگل آ گیا ہمارے گھر میں، اور وہ چلا گیا۔ لوگ اس کا پیچھا کرنے لگے اور پتھر پھینکنے لگے۔ پھر وہ گھر میں گیا، دھویا اور کہا اللہ تم نے مجھے بہت بڑے گناہ سے بچایا ہے، پاگل پنے کا عیب مجھے لگ جائے لیکن گناہ کا مجھ پر عیب لگ جائے کہ مجھے برداشت نہیں تھا، میں پھانسی پہ لٹکتا، لیکن لوگ سمجھتے کہ اس نے گناہ کیا ہوگا۔ اللہ نے مجھے ایک تدبیر بتائی اور میں ایک بڑے گناہ سے محفوظ رہا۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں، لکھتے ہیں اس کتاب میں، موت مرنے تک اس شخص کے بدن سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ لوگ گواہی دے رہے تھے کہ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ مرنے تک، موت تک، مرنے تک اس کے بدن سے گویا مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا خوف اگر انسان پر غالب ہوگا تو انسان پھانسی پر لٹک سکتا ہے، بڑی پاگل پنی کو برداشت کر سکتا ہے، لوگ اسے پاگل کہیں، سب کچھ کہیں، لیکن گناہ ہو جائے، اللہ کی حدود کو پامال کرے، یہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ معلوم ہوا انسان کے اندر خدا کا خوف ہوگا تو گناہوں سے بچے گا، خدا کا خوف ہوگا اس کے اندر ہمت پیدا ہوگی، بہادری پیدا ہوگی، کسی مخلوق سے ڈرے گا۔ افضل الجہاد، سب سے بڑا جہاد کیا کہا اللہ کے نبی؟ کلمۃ الحق عند سلطان جائر، ظالموں کے آگے حق بات کو کہنا سب سے بڑا اشتغال کہا۔ تو کہتے ہیں عزالدین بن عبد السلام بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے علامہ گزرے ہیں۔ مصر کا بادشاہ نجم الدین بہت بڑا قرر و فر کا بادشاہ تھا، شام و شکو کا بادشاہ تھا مصر کا نجم الدین۔ اس نے کہا اس بادشاہ سے، یعنی نجم الدین ایوب سے کہا کہ بادشاہ تمہارے شہر میں ڈنڈے کی چوٹ پر کھلے بند شراب بیچی جا رہی ہے، کیا ہے یہ؟ اس نے کیا کہا کہ میرے باپ دادا سے چلتا آ رہا، یہ شراب کا دھندا میرے شہر میں میرے باپ دادا سے چلتا رہا، میرے باپ کے زمانے میں بھی یہ سب ہوتا تھا۔ تو اس عالم دین عزالدین بن عبد السلام نے کیا کہا؟ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آبَائِهِمْ لَمُقْتَدُونَ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ لَمُقْتَدُونَ۔ کیا تم وہی لوگ جس کے بارے میں قرآن میں کہتا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طور طریقوں پر پایا ہے اور ہم انہیں کی اتباع کریں گے؟ بادشاہ سراحت خاموش رہا۔ لوگوں نے پوچھا ارے اتنا بڑا کرو فر کا بادشاہ، شاشو کا بادشاہ، تمہارے اندر ڈر نہیں اٹھتا تھا؟ وہ خوف نہیں لگا تمہیں مار تمہاری گردن اڑا دے گا، پھانسی پر لٹکا دے گا؟ اس نے کہا اللہ کا خوف جب میں نے خدا کے خوف پہ تصور کیا، اللہ کے خوف کا میں نے جب تصور کیا ہے، وہ بادشاہ مجھے بھیگی لگنے لگا، بزدل بلی مجھے نظر آیا، خدا کا خوف مجھ پر غالب آیا، اور اسی خوف کا کرشمہ تھا کہ یہ اثر اس بادشاہ پر بھی پڑ گیا اور بادشاہ کو ہمت نہیں کچھ کہنے کی۔ تو معلوم ہوا خدا انسان کو حق بات کے کہنے پر اٹھائے گا، ڈنڈے کی چوٹ پر بڑا ہو رہا ہے، کسی ادارے میں کسی کے ساتھ کسی شخص کوئی
خوف خدا یہ مطلوب ہے، محمود ہے، مقصود ہے، پسندیدہ ہے اور ضروری ہے کہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آئے، ہم بات کو ڈنڈی کی چوٹ پر کہیں، برائیوں سے روکیں۔ یہی خوف خدا انسان کی نگاہوں کو روکے گا غلط جگہوں پر پڑنے سے، ہاتھ کو روکے گا کسی پر ظلم کرنے سے، پاؤں کو روکے گا غلط جگہوں پر جانے سے، دل کو روکے گا غلط قسم کے وساوس، حسد، چھل کپٹ، کینہ، بغض، عداوت کی بیماریوں کے جسم میں انسان کے دلوں میں پنپنے سے۔ تو یہی خوف خدا انسان کے لیے تازیانہ ہوگا، اور یہ صوت اللہ فی الارض، جس طرح ہمارے صالحین نے کہا الخوف یہ صوت اللہ فی الارض یقوم بہ الشاہدین الباب۔ تو یہ خوف خدا ایک تازیانہ ہوگا جو اللہ کے دربار سے بھٹکے ہوئے ہیں، روگردہ ہیں، یعنی خدا کی یاد سے گریزہ ہیں، ان کے لیے انہیں ہٹانے کا اور خدا کے دربار میں کھینچنے آنے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کی باتوں پر